चंद दिन कबल मैंने एक सवाल किया था कम्युनिटी टैब में कि बतौर मुब्तदी लिखारी आपको किन चैलेंजेस या रुकावटों का सामना करना पड़ता है। आप में से कई लोगों ने जवाबात दिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताई। तो चलें देखते हैं कि आप लोगों को क्या मसाइल उमूमन पेश आते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि उनके मुमकिन हल भी तजवीज़ कर सकूं। तो पहला मसला जिसका जिक्र तकरीबन सबने ही किया वो है ये सोच कि हमारा लिखा हुआ पसंद किया जाएगा या नहीं। तो चलें इसी से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं मरियम सिद्दीकी, राइटिंग कोच, और आप सबको एक और दिलचस्प वीडियो में खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अक्सर राइटर्स इस बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि हमारा नॉवेल या हमारी कहानी कारी की पसंद पर पूरा उतरेगी या नहीं, या इसे वो पजीराई हासिल होगी या नहीं जिसकी वो हकदार है, या फिर एडिटर्स को पसंद आएगी और वो अपने मैगजीन में उसे शाया करेंगे या नहीं। मेरा शुमार भी उन्हीं राइटर्स में होता है जो अक्सर कहानी लिखने के बाद इसी सोच और विचार में पड़ जाती है कि क्या जो पैगाम मैं क़ारीन को देना चाहती हूँ, क्या मैं उन्हें सही तरह दे पाई हूँ, या ये कहानी जो मैंने लिखी है वो क़ारीन के मिजाज के मुताबिक है या नहीं, या एडिटर इसको शाया करेंगे या नहीं। अपने अदबी सफ़र की शुरुआत में मैं भी सेल्फ डाउट से कई बार गुजरी हूँ कि अगर मेरी कहानी एडिटर्स ने रिजेक्ट कर दी तो मेरा सारा हौसला ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं रिजेक्शन सह नहीं पाऊंगी और दोबारा कभी लिखने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन फिर मैंने मैगजीन्स, डाइजेस्ट और अदबी जराइद के मिजाज को समझना शुरू किया। मैंने मुख्तलिफ रसाइल ख़रीदना शुरू किए, उनमें लगने वाली कहानियों का मुताला किया और डाइजेस्ट और उसके क़ारीन के मिजाज को समझा। मुझे समझ में आया कि हर डाइजेस्ट और मैगज़ीन की अपनी पॉलिसी और मिजाज होता है, और उनके पास उसी मिजाज के क़ारीन भी होते हैं। अब मेरा एक मसला तो हल हो चुका था। मुझे मालूम था कि किस डाइजेस्ट में किस तरह की कहानियाँ लगती हैं। जैसे हल्की फुल्की रोमानवी कहानियाँ ख़वातीन डाइजेस्ट में शाये हो जाती हैं, जैसे ख़वातीन, किरण, आंचल, हिजाब, दोशीज़ा, पाकीज़ा, रिदा और हिना डाइजेस्ट। तो जब मेरे पास हल्की फुल्की कहानी का आइडिया होता है तो मेरा इंतखाब यही डाइजेस्ट होते हैं। अगर सस्पेंस वाली कहानी हो तो मैं सस्पेंस, सरगर्दिश या नए उफ़क़ में कहानी बेचती हूँ। अगर इस्लाही, सबक आमोज़, माशरती कहानी हो तो मैं फ़हम दीन मैगज़ीन वग़ैरह में कहानी भेजती हूँ। इसी तरह अगर मैंने अफ़साना लिखा है तो मेरा इंतखाब अदबी जराइद होते हैं, जैसे निदाए गुल, माहनामा बयाज़ वग़ैरह। इनमें अदबी अफ़साने वग़ैरह शाये होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम बच्चों के रसाइल का भी है, यानी हर रिसाले का अपना एक मिजाज, अपनी एक पॉलिसी और अपने क़ारीन होते हैं। तो जब हम किसी भी रिसाले के मिजाज और उसकी पॉलिसी को समझ लेते हैं तो हमें क़ारीन की पसंद नापसंद का अंदाज़ा अज़ खुद हो जाता है, और हमें पता होता है कि हमने किस तबके के क़ारीन को, किस डाइजेस्ट के क़ारीन को क्या पढ़वाना है, तो हम उसी के मुताबिक लिखते हैं। तो अब मुझे कहानी लिखते हुए और भेजते हुए मुझे इल्म होता है कि मेरी कहानी रिजेक्ट नहीं होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह होती भी नहीं है, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि मुझे किस मौजू पर लिखी गई कहानी किसको पढ़वानी है। जब आपको कारी के मिजाज, उसकी पसंद का इल्म हो तो आपके लिए लिखना काफ़ी आसान हो जाता है, और ये टेंशन ख़त्म हो जाती है कि आपका लिखा हुआ पसंद आएगा या नहीं। दूसरी अहम बात, किसी भी शोबे में कामयाब होने के लिए आपको सफ़र करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, थकन भी होगी और तकलीफ भी मिलेगी, और इसी के बाद जो कामयाबी मिलेगी वही आपको खुशी देगी। इसलिए थकन से, तकलीफ से, रिजेक्शन से कभी मत घबराएं। ये आपके सफ़र का हिस्सा है, और ना ही हिम्मत हारें। किसी से भी ये मत कहें कि वो आपके हिस्से की मेहनत कर दे और आपकी कहानी जो है वो शाये होने के लिए भेज दे। देखें, ये सफ़र आपको खुद करना है, कोई आपको गाइड कर सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको खुद है। अपनी कहानी को उस मयार तक आपको खुद लेकर जाना है, उस कहानी पर आपको मेहनत खुद करनी है कि वो इशात के काबिल बन जाए। तो गाइडेंस मांगें, गाइडेंस लें, समझें, बातचीत करें, मैगज़ीन का मिजाज समझें, पॉलिसीज़ को समझें, लेकिन कभी भी ये मत समझें कि आपकी कहानी पर कोई और मेहनत करेगा। ऐसा हो कि भाई उनको बिल्कुल बुनियाद से कहानी पर मेहनत करनी हो। राइटर्स होते हैं वो उस कहानी पर ज़्यादा मेहनत नहीं करते, वो उन कहानियों को प्रेफर करते हैं जिन पर उनकी मेहनत कम से कम लगती है, उनका वक्त कम से कम लगता है। तो अपनी अपनी कहानी पर मेहनत कीजिए, अपने लिखे हुए पर मेहनत कीजिए, उसको प्रूफ रीड करके प्रॉपर एडिटिंग के साथ जो है वो प्रॉपर फाइल बना के सेंड कीजिए। इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपकी कहानी जो आपने भेजी है उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपने जो है वो किस तरह उस कहानी को
جو ہے وہ سینڈ کیا ہے. اگر آپ اپنی کہانی کو توجہ نہیں دیں گے، اپنی کہانی کو اہمیت نہیں دیں گے، تو آپ کسی دوسرے سے ایکسپیکٹ مت کیجیے کہ وہ آپ کی کہانی کو جو ہے وہ ترجیح دے گا اور ترجیحی بنیادوں پر شائع کرے گا. اگر وہ چیز آپ ہی کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، اگر آپ نے پروف ریڈ کر کے نہیں بھیجی، اگر آپ نے اس کو پریزنٹ اس طرح نہیں کیا کہ وہ اشاعت کے قابل ہو جائے، تو دیکھیں کوئی بھی آپ کی تحریر پر اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے نہیں کیا. تو اگر آپ کی نظر میں اپنی تحریر کی، اپنے کام کی اہمیت ہے، تو اسے اس طرح پریزنٹ کیجئے، اس طرح بھیجیے کہ دیکھتے ہی جو ہے وہ ایڈیٹر کو یہ لگے کہ ہاں اس پر انہیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اشاعت کے قابل ہے. تو کبھی بھی محنت سے مت گھبرائیں، ایک ایک کہانی پر محنت کریں. آپ یہ سمجھیں کہ یہ کہانی ہے، اس کہانی پر آپ کو دل و جان سے محنت کرنی ہے. جب تک ایک کہانی کو پرفیکٹ نہ بنا لیں، دوسری کہانی کی طرف مت جائیں. اس کو جو ہے وہ اس پہ محنت کریں، اچھی طرح کہانی کو بار بار پڑھیں، ایڈیٹنگ کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مکالمے بہتر ہو سکتے ہیں، مکالمے بہتر کریں. کوئی جلد بازی نہیں ہے، جلد بازی سے نکل آئیں، جلد سے جلد بہت سارا لکھنا ہے، اس چیز سے نکل آئیں. کوالٹی پر فوکس کریں. سال میں 2 کہانیاں لکھیں، لیکن وہ ایسی کہانیاں ہوں جن سے آپ کا نام بنے، جن سے جو ہے وہ آپ کی پہچان بنے. تو ہمیشہ کوالٹی پر جو ہے وہ فوکس کریں. یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا لکھا ہے. منظر نگاری بہت اچھی ہو، مکالمہ بہت اچھے ہو، کردار بہت ہی اسٹرانگ ہو، اپنی ایک ایک چیز پر محنت کریں، اس کہانی کو پرفیکٹ بنائیں. یہ مت سوچیں کہ آپ کو جو ہے وہ سال میں 100 کہانیاں لکھنی ہے. نہیں، آپ 2 کہانیاں لکھیں، 5 کہانیاں لکھیں، لیکن وہ ایسی ہوں کہ پڑھنے والے کے جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ تعریفی کلمات جو ہے وہ اس کے منہ سے نکلیں. تو اس لیے کبھی بھی کوانٹٹی کے پیچھے مت بھاگیں، تعداد کے پیچھے مت بھاگیں کہ دوسرا اتنا لکھ رہا ہے تو مجھے بھی اتنا ہی لکھنا ہے، اس کا نام جو ہے وہ ہر دوسرے ڈائجسٹ میں آ رہا ہے تو مجھے ہر ڈائجسٹ میں لکھنا ہے. نہیں، آپ کسی ایک جگہ کو فوکس کریں. اگر آپ آن لائن لکھنا چاہتے ہیں، کسی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو پکڑیں، وہاں پر اپنی آڈینس بنائیں. دیکھیں، ایک دفعہ اگر آپ اپنی آڈینس کسی بھی ایک پلیٹ فارم پہ بنا لیتے ہیں، آپ اس آڈینس کو موو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے فیس بک پہ اپنی آڈینس بنا لی ہے، تو اب آپ انسٹاگرام پر آئیں گے تو وہ آڈینس آپ کو خود بخود ڈھونڈتی ہوئی انسٹاگرام پہ پہنچ جائے گی. آپ نے صرف ایک جگہ لگ کر محنت کرنی ہے. یا جو کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کریں، کسی ایک ڈائجسٹ میں کریں، اپنا نام بنائیں. اپنا جو کم لکھیں، اچھا لکھیں. صحیح، بہت زیادہ بھر بھر کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹارٹنگ میں اچھا لکھیں، کوالٹی دیں. جو لکھیں اس پہ محنت کریں. بہت زیادہ کسی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ کو 1 مہینے میں 5 کہانیاں اپنی لگوانی ہے. نہیں، اطمینان سے لکھیں، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے لکھیں. جتنا اچھا لکھیں گے اتنی آسانی سے نام بنے گا. تو اپنے کام پر محنت کیجیے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ میگزینس کے پیچھے بھاگیں، رائٹرس کے پیچھے بھاگیں کہ بھائی جیسے آپ کا شائع ہو رہا ہے ہمارا بھی کروا دیں، ہمارا بھی وہ کر دیں. نہیں، آپ اپنی کہانی پر محنت کیجیے. اس کے بعد آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کی کہانی آپ کی خود سفارش کرے گی کہ اسے شائع کیا جائے. آنیسٹلی میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، آپ کو کسی لنک کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی پیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر آپ کی کہانی میں دم ہے تو اپنی کہانی پر محنت کیجیے. دیٹس آل. مطلب آپ کو صرف اور صرف اپنی کہانی پر فوکس کرنا ہے. اچھا، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو کوئی ایک جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے وہ چوز کریں. میرے حساب سے انسٹاگرام یا تھریڈز ہم چوز کرتے ہیں، اس پر سب اپنے اکاؤنٹس بنائیں اور روزانہ کچھ نہ کچھ لکھ کر وہاں پہ پوسٹ کریں. مقصد کیا ہوگا؟ آڈینس بنانا ہوگا. کہ ہم اپنی آڈینس کریٹ کریں، اپنے ریڈرز بنائیں. تھوڑا تھوڑا 4 لائنیں، 5 لائنیں، ایک پیراگراف لکھ کر جو ہے وہ وہاں پہ روزانہ کسی بھی ٹاپک پر پوسٹنگ کریں. ایک دوسرے کو جو ہے وہ بوسٹ اپ کریں، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں، لائکس کامنٹس کریں، تاکہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ بڑھے، گرو کرے. اور کسی بھی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو لیں، مجھے بتا دیں کہ آپ لوگ کس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کام کرنا چاہتے ہیں. ایک دوسرے کو ٹیگ کریں، مجھے ٹیگ کر دیں. آپ جو بھی لکھیں مجھے ٹیگ کر دیں، چاہے وہ انسٹاگرام پہ ہو، تھریڈز پر ہو، یا فیس بک پہ اگر آپ کرنا چاہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایک آڈینس، ٹرسٹیبل آڈینس بلڈ ہوگی. آپ کے پاس قارئین ہوں گے. جب آپ دیکھیں، اگر آپ چھوٹی سٹوریز لکھ کر، چھوٹے پیراگراف لکھ کر قارئین کو پڑھاتے ہیں، قارئین آپ کے رائٹنگ اسٹائل کو سمجھتے ہیں، آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کے لکھے کو پسند کرتے ہیں، تو آپ کو از خود پتا ہوگا کہ جب آپ ناول لکھیں گے تو ان کو پسند آئے گا ہی آئے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے رائٹنگ اسٹائل کو پسند کرتے ہیں. تو کیا کریں، پہلے مختصر لکھ کر قارئین جو ہے وہ بلڈ کر لیں، اپنی آڈینس بلڈ کر لیں، قارئین جمع کر لیں. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ کوئی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم لیں، مجھے انفارم کر دیں کہ آپ لوگ کس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، مجھے ٹیگ کریں، اور جو ہے وہ اپنی ایک سوشل جو ہے وہ ایک وہ کر لیں، بلڈ کر لیں، آڈینس بلڈ کر لیں. تاکہ چھوٹا چھوٹا لکھیں، مختصر لکھیں، ایک پیراگراف روزانہ لکھیں. قارئین کمنٹس کریں گے، وہ پڑھیں گے، وہ آپ کو اپنا رسپانس دیں گے. آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی آڈینس جو ہے وہ کس طرح کا لکھا ہوا پسند کرتی ہے، کس طرح کا مزاج ہے. اور پھر جب آپ ناول لکھیں گے تو آپ کے دل سے یہ ڈر خود بخود نکل جائے گا کہ آپ کا لکھا ہوا قارئین کو پسند آتا ہے یا پھر نہیں آتا. اب بڑھتے ہیں اپنے جو ہے وہ دوسرے سوال کی طرف.
अगला चैलेंज जो हमारे राइटर्स को पेश आता है वो है कि अक्सर ऐसा होता है कि जो कुछ हम सोचते हैं वो उसी अंदाज में लिखा नहीं जाता। नतीजा ये निकलता है कि कहानी गैर ज़रूरी तौर पर तवील और बोझल हो जाती है। अब ये मसला क्यों पेश आता है, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजह ये है कि हमारे ज़हन में बहुत सारे ख़यालात इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब कलम या कीबोर्ड उठाते हैं तो वो मुंतशिर होकर तहरीर में ढल नहीं पाते। दूसरी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि हम बगैर किसी मनसूबा बंदी के लिखने बैठ जाते हैं। चूंकि हमारे पास वाज़ेह खाका मौजूद नहीं होता, इसलिए कहानी बहते बहते लंबी हो जाती है। यानी हमें नहीं पता होता कि हमें जो है वो इस सीन को कितना तवील रखना है, इस सीन में हम क्या क्या खास चीज़ें बताने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, लिखते ही चले जाते हैं। बाज़ औक़ात हम क़ारी को हर बात ज़्यादा वज़ाहत के साथ बताने लगते हैं। ये ओवर एक्सप्लेनेशन कहलाती है, जो कहानी को बहुत खींच देती है। कुछ लिखने वाले अपने अल्फ़ाज़ पर एतमाद नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि शायद ये जुमला कमज़ोर है, चुनांचे वो उसे लंबा करते जाते हैं, यानी बात को रिपीट करते जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब आप किसी से ये पूछें कि भाई वो नहीं लिख पाते जो उन्होंने सोचा होता है, तो उनकी सबसे बड़ी जो है वो ख़ामी ये निकलती है कि वो बात को मुख्तलिफ एंगल से उसी बात को रिपीट कर रहे होते हैं। रेपिटेशन जो है वो आपकी जो अगर तहरीर में है तो वो बहुत बड़ी ख़ामी होती है। एक ही बात को कई ज़ावियों से बयान करना जो है वो ये जो है वो अमदगी नहीं है, ये ख़ामी है। और सबसे अहम वजह ये भी है कि अक्सर हम शो और टेल का तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाते। हम ज़्यादातर बयान करते हैं लेकिन मंज़र कशी या मुकालमा कम लिखते हैं। नतीजतन कहानी दिलचस्प होने के बजाय तवील हो जाती है। ये मैंने आपको पेसिंग वाली बात में भी बताई थी कि जब आपको कहानी की रफ्तार चुस्त रखनी हो, ग्रिप रखनी हो, तो अपने मुकालमे जो है वो रखें और बयानियाँ कम कर दें। यानी जिसमें मुकालमे ज़्यादा हों और बयानियाँ कम हो, तो आपकी रफ्तार खुद ब खुद फास्ट पेस पे चली जाती है, जिसमें आप कम जो है वो बयानियाँ रखेंगे। लेकिन अगर आपको स्लो पेस में लिखना है, बातें खोल-खोल कर बयान करनी है, वज़ाहत के साथ, तफ़सील के साथ लिखना है, वहाँ पर आप मुकालमे कम करते हैं और बयानियाँ ज़्यादा करते हैं। तो अगर आपने पेसिंग वाली मेरी रफ़्तार, सुस्त रफ़्तार और तेज़ रफ़्तार वाली वीडियो नहीं देखी, तो मैं यहाँ लिंक जो है वो आई बटन में दे रही हूँ, ये ज़रूर देखें। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि अपनी रफ़्तार पर कैसे कंट्रोल रखें। इसके अलावा इस मसले का हल मैं ज़रा तफ़सीली बता देती हूँ। सबसे पहला मौसर हल ये है कि लिखने से पहले चंद लम्हे निकाल कर खाका या आउटलाइन बना लें। ये तय करें कि सीन या हिस्से में आपको सिर्फ ये दिखाना है और किस चीज़ पर फोकस रखना है। बाकी ख़यालात को नोटबुक में महफूज कर लें ताकि बाद में इस्तेमाल हो सकें। यानी आप क्या करें, एक आउटलाइन बनाएं प्राइमरी पॉइंट्स और सेकेंडरी पॉइंट्स की, ठीक है? कि आपको इस सीन में ये प्राइमरी पॉइंट्स दिखाने हैं या आपके सीन का जो है वो मरकज़ी जो है वो इस उसमें अगर कोई झगड़ा है, मरकज़ी पॉइंट है, तो वो ये है, कोई 3 प्राइमरी पॉइंट्स लिख लें और कोई 3 या 4 सेकेंडरी पॉइंट्स लिख लें। पहले प्राइमरी पॉइंट्स को जो है वो कंप्लीट कर लें, लिख लें। अगर आपको लग रहा है कि सीन में गुंजाइश बाकी है और आप मज़ीद लिख सकते हैं, तो सेकेंडरी पॉइंट से 1 आध पॉइंट्स लेके लिख लें। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, प्राइमरी पॉइंट्स ने आपका सीन मुकम्मल कर दिया, तो सेकेंडरी पॉइंट्स को साइड में कर दें, या आगे जाकर कहीं काम आ जाएँगे। सही है? तो अपने हर सीन का एक आउटलाइन बना लें कि भाई ये प्राइमरी पॉइंट्स हैं, इनको अपने लाज़मी सीन में डिस्कस करना है, ये लाज़मी सीन का हिस्सा होंगे, और ये सेकेंडरी पॉइंट्स हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको सीन का हिस्सा बना लेंगे, वरना नहीं बनाएँगे। दूसरा हल ये है कि एक ही बार पूरी कहानी या बाब लिखने के बजाय छोटे-छोटे अहदाफ बनाएं। मिसाल के तौर पर आज से इस किरदार का तारुफ लिखूंगी या लिखूंगा, या आज सिर्फ एक मुकालमा लिखूंगा या मुकम्मल करूंगा। इस तरह आपका ज़हनी दबाव कम होगा और आपकी मुकम्मल तवज्जो उस एक सीन या उस एक किरदार के तारुफ पर होगी। तीसरा हल ये है कि मुख्तसर और वाज़ेह जुमले लिखने की मशक करें। पहले ड्राफ्ट में तवालत हो भी जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन एडिटिंग के दौरान ये अज़म करें कि गैर ज़रूरी जुमले काट दिए जाएँ। अब देखिए, अगर आपको कोई जुमला बहुत तवील लग रहा है, उसको 2-3 तरीके से लिख कर देखें कि अगर आप इसको समेट कर लिखेंगे तो कैसा जो है वो लगेगा। अगर आप इसको अपने लफ्ज़ों को कम कर दें, काट देंगे, तो ये कैसा लगेगा। इसको मज़ीद किस तरह से आप लिख सकते हैं। थोड़ी-सी जो है वो एडिटिंग करेंगे, थोड़ी-सी जो है वो अपने जुमलों पर तवज्जो देंगे, तो इंशाअल्लाह जो है आप अपने इस मसले को हल कर पाएँगे। मैंने पहले भी कहा कि अपनी कहानी को खुद अहमियत दें, अपनी कहानी को खुद पढ़ें, बार-बार पढ़ें, बार-बार एडिट करें, अच्छी तरह पढ़ें और उसकी जो है वो एडिटिंग करते रहें। आखिर में अपनी तहरीर को अगले दिन दोबारा पढ़ें और देखें कि कौन सा जुमला या पैरा हटा देने से भी कहानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब गैर ज़रूरी है और उसे निकाल देना ही बेहतरीन सेल्फ एडिटिंग है। यानी आप पूरे-पूरे पैराग्राफ्स भी इज़ाफ़ी लिख सकते हैं और उनको निकाल भी सकते हैं, इट्स क्वाइट नॉर्मल। ठीक है? कि अगर आपने जो है वो कोई एक्स्ट्रा जो है वो पैराग्राफ्स ऐड कर दिए हैं, आपको उस वक़्त लग रहा था कि भाई ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप उनको हटा कर देखें, अगर आपकी कहानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप उनको बिल्कुल हटा सकते हैं। इससे आपकी कहानी की तवालत जो है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी।
اس کے بعد شو ڈونٹ ٹیل کے اصول کو اپنائیں. یہ اصول میں آپ کو بار 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 بتا رہی ہوں. اگر کسی کو نہیں پتا تو میری منظر نگاری والی, مکالمہ نگاری والی ویڈیوز کو دیکھیں. کردار نگاری والی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ شو ڈونٹ ٹیل ایک ایسی ٹیکنیک ہے, اگر آپ اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کا ناول مطلب کافی حد تک آپ جو ہے وہ ناول لکھنا سیکھ جائیں گے. مثال کے طور پر, بجائے اس کے کہ لکھا جائے وہ غصے میں تھا, بہتر یہ ہوگا کہ اس کا اظہار کردار کی حرکت یا مکالمے سے کریں. جیسے اس نے مٹھیاں بھینج لی اور میز پر زور سے ہاتھ مارا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ قاری کے ذہن میں پورا امیج بن جاتا ہے اور وہ چیز زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے اور لکھنے میں زیادہ آسان ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ٹائم مینجمنٹ. رائٹرز جو ہے وہ لکھنے کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے. تو ٹائم مینجمنٹ ایک اسکل ہے. اپنے ٹائم کو مینج کرنا سیکھیں, یہ بہت ضروری ہے. صرف رائٹنگ کے لیے نہیں, اگر آپ کسی اور بھی فیلڈ سے ہیں, ایون کہ آپ صرف جو ہے وہ گھر میں کام کرتے ہیں, اگر آپ جو ہے وہ گھر میں ہوتے ہیں سارا دن, مطلب آپ کو یہ کہ آپ نے گریجویشن کر لیا ہے, یا آپ ہاؤس وائف ہیں, یا آپ کسی بھی کوئی مطلب جاب نہیں ہے آپ کے پاس, لیکن آپ پھر بھی ٹائم مینیج نہیں کر پا رہے ہیں اپنی چیزوں کو کرنے کے لیے, تو ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ اسکل ہے. اس کو کرنا سیکھیں. کہ یہ مت سوچیں کہ آپ کو ایک ہفتے میں لکھنا ہے یا اپنے ایک ہفتے میں ناول مکمل کرنا ہے, بلکہ سوچیں کہ آپ کو صرف 300 لفظ روز لکھنے ہیں. مطلب اپنے ٹائم کو مینیج کریں, اپنے آپ کو برڈنائز مت کریں. یہ مت سوچیں کہ بھائی مجھے, اب صرف سوچے جا رہے ہیں نا ہم, کہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں ایک ہفتے میں ناول مکمل کرنا ہے, ہمیں ایک مہینے میں ناول لکھنا ہے. اب ہم صرف سوچ رہے ہیں, ہم اس پہ پریکٹیکل کچھ بھی نہیں کر رہے, صرف سوچ رہے ہیں. اور اپنی سوچ کر خود کو اتنا برڈنائز کیا ہوا ہے کہ ہم لکھنے کے لیے نہ ہی وقت نکال پا رہے ہیں, نہ ہی ہمارے اندر انرجی بچ رہی ہے, اور نہ ہی ہمارے اندر جو ہے وہ ہمت آ رہی ہے کہ ہم جو ہے اس کو لکھنا شروع کریں. تو مت سوچیں کہ آپ کو ایک مہینے میں ناول لکھنا ہے, ایک ہفتے میں ناول لکھنا ہے, 15 دن میں ناول لکھنا ہے. مت سوچیں, ریلیکس ہوں, چل کریں, اور سوچیں کہ آپ کو روزانہ 300 لفظ لکھنے ہیں, 200 لفظ لکھنے ہیں, ایک پیراگراف لکھنا ہے. کوئی جلد بازی نہیں ہے, کوئی آپ کے سر پر تلوار لے کر نہیں کھڑا ہوا, اور اگر کھڑا ہوا ہے تو مت لکھیں. مطلب آپ یہ بتائیں کہ میں کمیٹڈ نہیں ہوں, میرے پاس اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں کرنے کو, کہ میں جاب بھی کرتی ہوں, میں فری لانسنگ بھی کرتی ہوں, میں کنٹینٹ کریٹ بھی کرتی ہوں, میں جو ہے وہ کورس بھی کروا رہی ہوں. تو میرے پاس جو ہے وہ دن بھر میں کرنے کے لیے بہت سارے کام ہوتے ہیں, تو میں نہیں مینیج کر پاتی کہ میں روز جو ہے وہ اپنا مطلب کسی کمٹمنٹ کے تحت ناول لکھوں. تو میں کبھی بھی ناول, جو کہ ایک طویل تحریر ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کا ایپیسوڈ وائز ہی لکھنا ہے, میں کبھی بھی ناول ڈائجسٹ کے لیے نہیں لکھتی. ڈائجسٹ میں ہمیشہ ناولز, افسانے اور اسٹوریز بھیجتی ہوں, جو میں ایک ہفتے کے اندر 3 دن کے اندر مکمل کر لیتی ہوں, میں وہ بھیج دیتی ہوں. ناول جو کہ ایپیسوڈ وائز ہوتا ہے, مجھے پتا ہے کہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے, ڈائجسٹ کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہوگی, اور جو ہے وہ مجھے اپنا ٹائم پر ایپیسوڈ دینی ہوگی. میں نہیں لکھتی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں اس وقت یہ کمٹمنٹ نہیں کر سکتی. سو ڈونٹ کمٹ. اگر آپ نہیں لکھ سکتے, آپ کو پتا ہوتا ہے, ہم سب کو پتا ہوتی ہے اپنی روٹین نا, ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم کیا مینیج کر سکتے ہیں اور کیا مینیج نہیں کر سکتے. تو اگر آپ مینیج نہیں کر سکتے, ڈونٹ کمٹ. ٹھیک ہے, آپ اپنی آسانی کے ساتھ لکھیں, مکمل ناول لکھ لیں, پھر آپ کہیں بھیج دیں شائع ہونے کے لیے. اپنی آسانی دیکھیں, اپنے آپ کو برڈنائز مت کریں. ذہن میں اگر اتنی کچھ آپ کے پریشر ہوگا, آپ کبھی بھی نہیں لکھ سکتے. پریشر مائنڈ کے ساتھ اپنے ذہن میں اتنا کچھ لے کر آپ تخلیقی کام نہیں کر سکتے. تو آپ کا ذہنی طور پہ جو ہے وہ مطمئن ہونا بہت ضروری ہے. صرف یہ سوچیں کہ آپ کو روز 200 سے 300 لفظ لکھنے ہیں, اس سے زیادہ آپ کو لکھنا ہی نہیں. آپ کو چل کریں, بالکل لکھنا ہی نہیں ہے. اس طرح آپ کو لکھنا بوجھ نہیں لگے گا. یہ نہیں لگے گا کہ آپ کو لکھنے کے لیے روزانہ 2-3 گھنٹے نکالنے ہیں. ابتدا میں روز صرف 15 منٹ لکھیں, ایک سین لکھ لیں, لکھنے کا دل نہ چاہے تو 10 منٹ کے لیے مطالعہ کر لیں, اور پھر لکھنے کی کوشش کریں. فری رائٹنگ کر لیں, یعنی ذہن میں جو کچھ آ رہا ہے وہ لکھ لیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ذہن میں بہت ساری سوچیں ہوتی ہیں, ٹینشنز ہوتی ہیں, کرنے والے کاموں کی لمبی فہرست ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا. تو سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو ڈی کلٹر کرنا سیکھیں, یعنی آپ کے ذہن میں جو کچھ ہے اس کو نکال کر باہر رکھ دیں. کیسے رکھیں گے؟ اپنے کرنے والے کاموں کی ایک فہرست بنا لیں. اس کے آگے کچھ نہیں کرنا, بس ایک لسٹ بنا لیں. آپ نے صرف اس کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. جو کام آپ کو کرنے, لسٹ بنا لیں. جو ٹینشنز آپ کو تنگ کر رہی ہیں ان کو ایک جگہ لکھ لیں. اپنے مائنڈ کو ڈی کلٹر کرنا ہے. اب ڈی کلٹر کرنے سے کیا ہوتا ہے, اسپیس بنتی ہے, نئے آئیڈیاز کے لیے, نئے تھاٹس کے لیے اسپیس بنے گی. لیکن جب ہم اپنے گھر میں کسی نئے فرنیچر کو لے کر آتے ہیں, تو ہم سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں, اس فرنیچر کو رکھنے کے لیے اسپیس بناتے ہیں. کوئی نیا صوفہ سیٹ لا رہے ہیں, بیڈ لا رہے ہیں, کوئی جو ہے وہ وارڈروب لے کر آ رہے ہیں, المیرا لے کر آ رہے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو رکھنے کی اسپیس بناتے ہیں گھر میں. صحیح, تو کسی بھی فرنیچر کو رکھنے کے لیے ہم جگہ بناتے ہیں. کوئی بھی نئی چیز لے کر آتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے اس کو اس جگہ رکھنا ہے, تو اس کے لیے ہم جگہ بناتے ہیں.
پرانی جگہ کو خالی کرتے ہیں اور وہاں اس کو رکھنے کی جگہ بناتے ہیں۔ تو نئے تھاٹس کے لیے، نئے آئیڈیاز کے لیے، نئے خیالات کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ اپنے مائنڈ کو ڈی کلٹر کرنا ہے، اس میں اسپیس بنانی ہے تاکہ نئے خیالات آ سکیں اور تخلیقی خیالات آ سکیں۔ تو اس کے لیے اپنے مائنڈ کو ڈی کلٹر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں بہت ساری ٹینشن، سوچیں، کاموں کی لمبی فہرستیں ہوں گی تو آپ کبھی بھی تخلیقی کام نہیں کر سکیں گے۔ تو کیا کریں؟ اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ ڈی کلٹر کریں، اپنی جو ہے وہ چیزوں کو لکھ لیں، نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ آپ کو یہ کام کریں۔ کوئی چیز پریشان کر رہی ہے، کوئی تھاٹ ہے جو اٹک گیا ہے دماغ میں، اس کو لکھ لیں۔ کسی کا رویہ پریشان کر رہا ہے، لکھ لیں۔ کسی نے آپ سے کچھ کہہ دیا ہے، آپ کے دماغ سے نہیں نکل رہا، رائٹ اٹ ڈاؤن، لکھیں، سائڈ پہ کر دیں، مت سوچیں اس کو دوبارہ، سائڈ پہ کر دیں۔ لکھیں گے آپ، سائڈ پہ کر دیں گے، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے ذہن سے وہ چیز نکل گئی ہے، آپ کے ذہن میں اسپیس بن رہی ہے۔ جب آپ کے ذہن میں اسپیس بنے گی تو نئے خیالات خود بخود جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آئیں گے، وقت بھی ملے گا اور لکھنے کا دل بھی چاہے گا۔ اور اس طرح کیا ہوگا؟ آپ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ اپنے لیے وقت نکالیں، تیار ہوں، اچھا سا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں اور اپنے موڈ کے حساب سے اپنی فیلنگز لکھیں۔ یہ سب چیزیں آپ کے ذہن کو تر و تازہ رکھیں گی اور بیکار خیالات کی آماجگاہ نہیں بننے دیں گی۔ ذہن فضول خیالات سے آزاد ہوگا تبھی تو آپ کے پاس نئے آئیڈیاز آئیں گے۔ تو ہمیشہ لکھنے کے لیے کیا کریں؟ اپنے جو ہے وہ پرانے خیالات کو، جو چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے، جو چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے، اس کو لکھ کے سائڈ پہ کرتے جائیں، اس کے بارے میں دوبارہ مت سوچیں۔ جو رویہ کسی کا آپ کو پریشان کر رہا ہے، کسی کی کوئی بات آپ کو بری لگی، ایون کہ کسی قاری نے جو ہے وہ آپ کے لکھے ہوئے پر تنقید کی ہے، آپ اس کو لکھیں کہ آج جو ہے وہ آپ کے ایک قاری نے جو ہے وہ آپ کو اس طرح کا کامنٹ دیا، سائڈ پہ کرتے ہیں، دوبارہ مت پڑھیں، اس کو مت کھولیں، اس چیز کو سوچیں مت۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی بھی آپ کی تنقید ہوتی ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے جو حرف آخر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہر کسی کے مزاج کے مطابق ہو۔ تو اگر کسی کو نہیں پسند آیا، اٹس اوکے، اور اگر آپ کی غلطی تھی تو بھی اٹس اوکے، آپ اگلی دفعہ بہتر کر لیں گے۔ دیکھیں، ہر فنکار کا ہر فن ماسٹر پیس نہیں ہوتا، ہر چیز جو ہے وہ ماسٹر پیس نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہر چیز پرفیکٹ جائے، تو کچھ خامیاں، کچھ غلطیاں جو ہے وہ ہم سے ہر بار ہوں گی، اٹس اوکے، ایکسیپٹ کریں اور آگے بڑھیں۔ اس چیز کو ذہن پر سوار مت کریں، اس کی وجہ سے اپنے آنے والے کاموں کو متاثر مت کریں۔ تو امید ہے کہ جو ہے وہ آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی، کچھ مسائل کا حل ملا ہوگا، اور مزید اگر کوئی چیزیں ہوں گی تو ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیں۔